وہ جانماز پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، پیارے اللہ، آپ کو تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، پھر آپ میرے اس دل کو سکون دے دیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتی آواز میں کہنے لگی، پیارے اللہ، ایک نادان لڑکی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے، وہ لڑکی جو آپ کو یاد بھی نہیں کرتی تھی، اور آج وہی لڑکی آپ سے دل کے سکون کی دعا مانگ رہی ہے۔ پیارے اللہ، میری پکار سن لے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور لڑکھڑاتی زبان سے وہ اللہ سے کچھ مانگنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ اس نے کبھی یوں ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا نہیں کی تھی۔ ہاں، یہ اس کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری نہیں سنے گا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ اس کی نعمتوں کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بس خواہشاتوں سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملا تو اس پر مایوس۔ کس چیز کی مایوسی؟ وقت برا ہے، اس کو برا سمجھ کر اپنے رب پر توکل کر کے گزارو تو صحیح کہ اس کے آگے اس سے بہتر میرا کل ہوگا، یہ یقین کہاں ہے تمہارا؟ مایوسی یہ کہ تمہاری زندگی رک گئی ہے کیا؟ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، جو یہاں لے آیا ہے آئے گا، وہی وہیں لے جائے گا۔ وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ سب جانتا، اور تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے مغسلہ وقتی تکلیفیں، ان تکلیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بھارے ہاتھوں کو رب کریم کے حضور دعا گویا ہو۔ جانتے ہو میلاز ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، رب ہے تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی نہیں ہے تو رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تمہارے عین نہ صبر، نہ آنسو، نہ طرب، وہ تمہیں تھامے گا، ضرور تھامے گا۔ تم اپنے فیصلے اس رب پر چھوڑ چکے ہو نا، تو بس اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ وہ ہے تمہارے ساتھ، وہ ہے رب۔ ہاں، خود کو اکیلا نہ سمجھو، رب تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، ہر ہمیشہ ساتھ رہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جس دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کا عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خوشی پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے تمہیں سب عطا کیا، کیا وہ تمہیں تمہاری خوشی پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارے امتحان صبر اور یقین کے ہیں۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد ہی دے گا۔ اور راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلہ بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزر نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔